إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 99th پارٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیرہ سیشن کے حاضر ہیں الحمدللہ اللہ. اور جناب پارٹ 99 میں بات ہماری ہو رہی تھی 8ویں ہجری کی. 8ویں ہجرہ تک ہم پہنچ چکے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ان کی ہجرت کے بعد یہ 8واں سال ہے. اور اس سال کے ہم نے پچھلے جو 2 پارٹس ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں کیا ہوتا ہے. تو شروع میں جیسے محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت سریات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سریات بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد سفر کے مہینے میں جو سب سے بڑا نوٹیبل کام ہوتا ہے وہ ہے کہ 3 بہت بڑے نامی گرامی لیڈران قریش کے مکہ سے جو ہے وہ ان کی ریورژن وہ کنورٹ ہو کر اور وہ مدینہ ہجرت کرتے ہیں، جن میں خالد بن الولید اور عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص شامل ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ ریورٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت تازے مسلمان ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، بہت بیبی مسلمز ہیں آپ کہہ لیں. اور اب یہ مدینہ میں رہ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں. اور اسی وقت جو ہے اگلے 2 مہینے کے اندر ہی جمادی الاولیٰ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے غزوہ مؤتہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو نوید سناتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ ان سب کو مؤتہ کے لیے جو ہے وہ کوچ کرنا ہے اور وہاں جا کے لڑنا ہے، لڑائی کرنی ہے. تو غزوہ مؤتہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیرہ ہے، اس کا جو فائنل ایپیسوڈ ہے، وہ گرینڈ فینیلی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے کانکویسٹ آف مکہ. فتح مکہ جو ہے وہ اس کی گرینڈ فینیلی ہے، اور وہ بھی اسی سال میں ہوتی ہے، 8ویں ہجرہ میں ہوتی ہے. اور تو ہم وہاں تک پہنچتے جو کچھ پیچھے ہو رہا ہے نا، وہ سارا کچھ ہم ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں. تو ہم یہ غزوہ مؤتہ تک پہنچے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک بات ضروری ہے. ہم اس کو غزوہ کہتے کیوں ہیں؟ اس میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شرکت کی ہی نہیں تھی. معلوم ہے نا آپ کو کہ غزوہ کا مطلب جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن غزوہ کیا ہے؟ ہر وہ جنگ، ہر وہ کانکویسٹ، ہر وہ ایکسپیڈیشن جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ایز اے کمانڈنگ لیڈر، اور اس میں انہوں نے خود لڑائی بھی کی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، یہ ان سب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی. لیکن ایسے بھی کئی ایکسپیڈیشنز تھے، کئی کانکویسٹس تھے، کئی چھوٹے مارکے تھے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی جگہ کسی اور سردار کو جو ہے وہ ان کا لیڈر بنا کے، ملٹری لیڈر بنا کے بھیجا. وہ بھی ان میں بھی بہت نامی گرامی گزرے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی لڑائی ہے، ایک ایسا کانکویسٹ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادر دین ہمسیلف 3 لیڈران منتخب کیے، اور خود وہ اس میں انہوں نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی. یعنی کہ پیچھے سے بیٹھ کے وہ کمانڈ تو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے خود آگے جا کے جو ہے اس میں شرکت نہیں کی. تو ہم اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جناب یہ جو ہے نا ایک بڑا، آپ جسے کہہ لیں کہ ایک کنٹروورشل، اسکالرز کے درمیان جو ہے نا یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں اس کو غزوہ کہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ سریہ ہے. اور پھر وہ اپنی دلائل پیش کرتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ غزوہ ہے وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے موقع پر شامل نہیں تھے، لیکن وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، وہ مطلب انہی کی ہدایات پر عمل کیا جا رہا تھا. اور وہ پوری کی پوری فوج کو جو ہے وہ مدینہ سے باہر چھوڑنے بھی گئے. آپ کو پتہ ہے ایک خاص مقام تک چھوڑنے جایا کرتے تھے. جو بھی مدینہ سے نکلنے والی کنٹنجنٹ ہوتی تھی، کوئی فوج تھی یا کوئی مہمان آئے ہوتے تھے یا کوئی وفد آئے، تو اس کے علاوہ اور ان کو چھوڑنے گئے. جب وہ واپس آئے تو ان کو لینے گئے وہاں سے. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں.
اور پھر وہ جو سریہ کے حق میں ہے وہ کہتے ہیں کہ سریہ اس کو اس لیے مت کہیں آپ کیونکہ جتنا بڑا نمبر مسلمانوں کا اس فوج میں بھیجا گیا نا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بھیجا گیا. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ نمبر جو ہے وہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ایک ساتھ کسی سریہ میں بھیجی جائے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی بٹالینز کے طور پہ بھیجا جاتا تھا انہیں، اور وہ جا کے جو ہے وہ حملہ کر کے یا جو بھی جس مشن پر بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشن پورا کر کے اور واپس آ جاتے تھے. لیکن اس سے اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس سے پہلے ایسا بھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑائی کے لیے، کسی جنگ پہ جانے کے لیے تین صحابیوں کو جو ہے ان کا لیڈر کے طور پہ مقرر کیا ہو. تو ایسا بھی نہیں ہوا. تو پھر جو ہمیں کیا کہتے ہیں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں جو ہے نا پھر ہمیں جو یہ باب ملتا ہے نا اس کا مؤتہ کا، وہ ہمیں ملتا ہے جیش الامراء کے نام سے. جیش الامراء کا مطلب ہوتا ہے آرمی آف دا لیڈرز، یا آپ جسے کہتے ہیں کہ رہنماؤں کی فوج، جیش الامراء. اور جو ایک اور نام ہمیں ملتا ہے وہ ہے واقعۃ المؤتہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو نام زیادہ جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہیں، زیادہ پریگمیٹک ہیں اس سارے حوالے سے، کیونکہ نہ یہ غزوہ ہے پوری طرح سے، نہ یہ سریہ ہے پوری طرح سے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو واقعۃ المؤتہ کہیں یا پھر جیش الامراء کہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں صحیح بخاری سے ملتا ہے. تو بہت سی ہمیں صحیح احادیث اس کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن سٹل اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جس مہم پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت نہیں کی، اس کی نریشنز ہمیں باقی تمام واقعات کی نریشن سے کم ملتی ہیں. وہ نریشنز پھر بھی اس سے بہت کم ہے جو ہمیں غزوہ بدر کی ملتی ہیں یا غزوہ احد کی ملتی ہیں. اور پھر اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ کوئی ہسٹورین نہیں بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ. یہ جو ہم ہسٹری کریٹ کرتے ہیں یا جو ہم بایوگرافی کریٹ کرتے ہیں، یہ ہم بیسکلی مختلف آراء، مختلف صحابہ کرام نے جو کچھ ہمیں بیان کیا، ان کی جو احادیث ہیں لیٹر آن، ان کو کلیکٹ کر کے، ان کو پیس ٹوگیدر کر کے، ان کا لنک بنا کے جو ہے نا ہم ایک سٹوری بناتے ہیں. اسی لیے جو جنگ کے دوران کی جو سٹوری ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے. اور آئی تھنک کہ اگر آپ نے کمپلیٹ ہسٹوریکل نریٹو پڑھنا ہے اور اس کو بالکل ایک کہانی کی صورت میں، ایک ناول کی صورت میں پڑھنا ہے نا، تو نسیم حجازی کے ناول پڑھیں. اور تلوار ٹوٹ گئی بہت بہترین ناول ہے. مطلب دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ جس سے کہ مجھے خود پرسنلی جو ہے نا وہ ان غزوات کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہسٹری کا اور جنگوں کا شوق پیدا ہوا جاننے کا. اور میری امی نے مجھے وہ ریکمینڈ کیا، اور جب میں بہت چھوٹی تھی تو اٹ واز امیزنگ، بہت مزے کا، ضرور پڑھیں. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری، تو مؤتہ کیا ہے بھائی؟ مؤتہ جو ہے یہ ہم اس کو لوگ موتا، موتا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے مؤتہ. میم کے اوپر جو ہے وہ پیش، اور اس کے بعد واو کے اوپر ساکن یا جزم جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس طرح سے مؤتہ. کرنٹلی مؤتہ جو ہے یہ آپ کو اردن میں ملے گا، جارڈن میں ہے موجود، اور بہت قریب فلسطین یا آپ کہہ لیں آج کل کا اسرائیل جو ہے اس کی بارڈر کے بہت قریب ہے. بلقا کے نام کے قریب ایک آبادی ہے، اس کا نام ہے مؤتہ. اور کرنٹلی یہ دو شہر ہیں، کرک اور امان، یہ ان کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ایک میدان سا ہے، ایک چھوٹی سی آبادی ہے وہاں پر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف چند ہزار کی آبادی ہے، اور وہاں پر ایک ولیج سا ہے. اور اس کو زیادہ تر وہ لوگ کہتے ہیں المزار. المزار وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان صحابہ کرام کی قبریں ہیں جو کہ جنگ مؤتہ میں شہید ہو گئے تھے، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، موزولیمز جسے ہم کہتے ہیں، مقبرے. تو اس لیے وہ اس جگہ کو المزار بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم اردو میں بھی اس کو مزار ہی کہتے ہیں. تو لیکن اس دور میں جو ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور یہ رومن ولیج تھا، بیسکلی رومیوں کے انڈر تھا، اور یہ شام میں آتا تھا.
آپ کو پتہ ہے شام اس دور میں بہت بڑا تھا، اس میں کرنٹلی اس وقت کے جو لیبیا اور آپ کا جارڈن ہے اور سارے یہ جو پارٹ ہے یہ سب کے سب شام کے اندر جو ہے نا وہ شامل تھے. تو اس وقت یہ شام کے پروونس میں تھا، رومن پروونس تھا شام کا، سیریا کا، اور یہ اس کے اندر پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور کرنٹلی یہ اردن میں، جارڈن میں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں ہسٹری پڑھ رہی ہوں تو میرے سامنے میپ ہو اور مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ لوکیشن کہاں پر ہے اور کیسی ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ موتا میں پیش آیا اور موتا یہاں پر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی بات تھی کہ یہ پہلی لڑائی تھی ایسی جو کہ عربز، نان عربز کے ساتھ لڑی جا رہی تھی، کہ اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فوج، کوئی جنگی کنٹنجنٹ، کوئی سرایہ، کوئی غزوہ جو ہے وہ نان عربز کے خلاف نہیں کیا تھا، عربز کے اندر ہی تھے. وہ جو جسے کہتے ہیں نا خطہ، مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے اس کے اندر ہی ساری لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور عربز کے ساتھ ہی، چاہے وہ یمنی عربز تھے، چاہے وہ جو ہیں وہ ان کے ناردرن عربز تھے، کوئی بھی تھے، وہ سب ان کے ساتھ ہی ہو رہی تھیں. ابھی تک کسی نان عرب سے لڑائی نہیں ہوئی تھی. یہ وہ پہلی لڑائی تھی جس میں کہ نان عربز بھی شامل ہوئے، رومی بھی اس میں شامل تھے. پھر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ریزن کیا تھی، وجہ کیا بنی، جو کہ بہت ضروری بات ہے. ظاہر ہے ایسا تو نہیں تھا، اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے جاننا کیونکہ زیادہ تر جو اسلاموفوبز ہیں، جو مسلمانوں پہ جو اٹیک کرتے ہیں، جو اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان کے اٹیکس میں سے یہ اٹیک ہوتا ہے بہت بڑا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے خدا نہ خواستہ خون کے پیاسے تھے، بس وہ جاتے تھے اور لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے، اور اپنی فوجیں بھیج کے، اور جب تک کہ وہ سب مسلمان نہیں ہو جاتے تھے، ان کے آگے سرنڈر نہیں کر دیتے تھے، ان کو وہ چھوڑتے نہیں تھے. یہ ایک عام تاثر ہے ان لوگوں کے بیچ میں جو کہ مسلمان نہیں ہیں اور اسلاموفوبز ہیں اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں بہت پھیلاتے ہیں، اور یہ میں بار بار سیرات سنانے کے دوران ان تمام واقعات کے اوپر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی رہی ہوں جہاں پر جو ایشوز بہت زیادہ جو ہیں وہ دنیا میں اچھالے جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنے کے لیے، اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اس کا ریزن جانتے ہیں. تو پہلا ریزن جو ہم دیکھتے ہیں وہ الواقدی سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. الواقدی جیسے کہ مشہور ہسٹورین ہیں اور سیرہ نگار ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ خطوط کا سلسلہ چل رہا تھا. صلح حدیبیہ کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجنا شروع کیے ہوئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک وفد جو ہے وہ حارث بن عمر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھ اپنا لیٹر لے کے یا اپنا پیغام دے کے غساندز کو بھیجا. یہ غساند کون تھے؟ یہ غساند وہ تھے جو اس عریبین پیننسولا کے بالکل بارڈرز پہ رہتے تھے. ٹھیک ہے نا، رومن یعنی کہ جہاں پر رومی سرحدیں ختم ہوتی تھیں اور یہ عرب کی سرحدیں شروع ہوتی تھیں، یہ ان بارڈرز کے اوپر یہ وہ قبائل تھے جو وہاں پہ رہتے تھے. یہ عرب تھے لسانی طور پہ، زبان ان کی عربی تھی، مگر یہ مشرک نہیں تھے، یہ سب کے عیسائی تھے، اور انہوں نے الحاق اپنا رومیوں کے ساتھ کر رکھا تھا. ان کے جو معاہدات تھے وہ رومیوں کے ساتھ تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کبھی ان کو ضرورت پڑے گی تو رومی ان کی مدد کریں گے، اور اگر ان کو ضرورت پڑی کسی بھی حوالے سے، ان کو گھوڑے اور ویپنز چاہیے یا ان کو نفری چاہیے، تعداد میں انسان چاہیے کسی جنگ میں لڑنے کے لیے یا کچھ، تو یہ لوگ اپنے بندے بھیجیں گے. اور اسی طرح سے ان کا معاہدہ یہ تھا کہ رومنز بھی جو ہیں وہ ان کی ہیلپ کریں گے ہر موقع پہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور حارث بن عمر الازدی کے ہاتھوں. تو ہوا یہ کہ جب ان کا جو ہے وہ وہاں پر پہنچا، ان کا انوائے، ان کا وفد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہاں پر پہنچا جو کہ میسج دینے آیا تھا کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رومنز کو. تو یہ غساند جو لوگ تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا. اچھا، اور یہ غساند جو یمن کے لوگ تھے
اس کے لیے آپ کو دوسری تیسری ویڈیو پہ جانا پڑے گا سیرہ کی، جہاں پر ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ عربز کہاں کہاں سے آئے. تو یمنی عربز جو ہیں وہ ایک ان کی خاص برانچ تھی. یہ غسانid ٹرائب جو ہیں یہ یمنی عربز تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یمن میں اس وقت جو ہے وہ رومنز کی حکومت تھی. تو بیچ میں یہ جزیرہ نما عرب جو ہے نا، یہ بیچ میں بالکل پیگن تھا، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، اس کو صرف ڈیزرٹ سمجھا جاتا تھا. نیچے جو یمنی علاقہ تھا وہ وہاں پر جو ہے وہاں پر عیسائی پہنچ چکے تھے، وہاں پر رومنز کے ساتھ ان کے بھی الحاق تھے. اور اسی طرح ان میں سے کچھ ٹرائبز اوپر جا کے جو ہے وہ اس سرحدی علاقے میں بس گئے تھے. اور تو یہ غسانid ٹرائبز کہلاتے، ان کو غساند کہا جاتا ہے. مطلب یہ کافی زیادہ ٹرائبز تھے، لیکن ان کا ایک نام جسے آپ کہہ لیں وہ ہے غسانid. یہ بیسکلی ویسلز کا کام کرتے تھے. ویسلز جو ہے وہ ایک انگریزی ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جاگیرداروں کے اندر جاگیردار ہوں یا پھر تابع. اور اس کی اردو میں ٹرمز جو میں ڈھونڈ رہی تھی تو وہ مجھے ملا محکوم یا لنگردار، کہ آپ کسی کے ساتھ الحاق کر کے آپ اپنی کائنڈ آف آزادی بھی برقرار رکھتے ہیں، لیکن آپ کا الحاق جو ہے وہ کسی اور قوم کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسے ہی موقعوں کے لیے ہوتا ہے، تو آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ یہ ویسلز تھے بیسکلی رومنز کے لیے. تو الحارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر نارتھ شمال کی جانب بھیجا تو ان کو غسانڈز نے پکڑ لیا، اور غسانڈز پکڑ کے اپنے چیف کے پاس لے کر گئے جو ان کا بڑا لیڈر تھا، اور اس لیڈر کا نام تھا شاہ شرابیل. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بتایا، الحارث نے ان کو ایکسپلین کیا کہ بھائی میں تو اوپر جو ہے وہ خطوط لے کے یا میسج لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روم کے ہرقل کے پاس جا رہا ہوں. ہیراکلیوس جو روم کا اس وقت بادشاہ تھا، میں تو اس کے پاس جا رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے مجھے کیوں پکڑ لیا اور کیوں جو ہے وہ کیا؟ تو اس پر شاہ شرابیل نے جو ہے نا وہ ان کو باندھ دیا اور بہت ان کا مذاق اڑایا، ہر طرح سے ان کی حد تک کہ ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے اس نے ان کا قتل کر دیا. تو یہ شہید ہو گئے. اب اور یہ ایون اس جاہلی دور کے حساب سے بھی نا بہت 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 بڑا گناہ تھا، بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک غلط کام تھا. اور جنگ کی ابتدا تھی کہ آپ کسی کا انوائے، کسی کا وفد، کوئی میسنجر جو ہے وہ اپنے کسی بادشاہ کا یا اپنے سردار کا کوئی میسج لے کے کسی کے پاس جا رہا ہو کہ اس کو مار دیا جائے. یہ ایون اس جاہلی دور کے سٹینڈرڈز کے حساب سے بھی ایک بہت ہی لو سٹینڈرڈ کی چیز تھی کہ وہ لوگ ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو وفد کو نہیں مارا جا سکتا. ہاں ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو یہ کہا جا سکتا ہے نکل جاؤ میرے دربار سے، نہیں سننی ہم نے تمہاری بات. اور جو ہے جس طرح مقوقس نے کیا تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا، خط پھاڑ دیا اور فوراً نکال دیا دربار سے. اور تو جو ہے میکسیمم آپ یہ کر سکتے تھے، لیکن آپ کسی کے وفد کو مار نہیں سکتے تھے، کسی کے وفد پر ہاتھ نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے. تو اور یہاں پر تو ان کا جو لیڈر تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا اس وفد کو، کسی کو کہہ کے بھی نہیں کہ بھائی اس کو مار دو یا ختم کر دو، کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا. تو یہ جو چیز ہے، اب پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا تھا، یا تو اس کو اس بات کا زوم بہت زیادہ تھا کہ رومی ان کے پیچھے کھڑے، کہ رومنز جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ لوگ تو ان کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے کیونکہ رومنز ان کے ساتھ ہیں. تو یا تو اس کو اس بات کا بہت زیادہ جو ہے وہ تھا زوم تھا، یا اس کو اس بات کا زوم تھا کہ ہم تو تقریباً 700 کلومیٹر جو ہے وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں ان مسلمانوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ہمیں کیا بھلا کچھ کہہ سکیں گے؟ اتنی دور آ کے یہ ہمیں ہرگز جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ہم جو مرضی کر لیں ان کے ساتھ. تو شاید یہ جو ہے وہ اس کی تھنکنگ تھی یا واٹ ایور. تو اینی ویز اس نے مار ڈالا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی، انہیں یہ اطلاع پہنچی، تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ اس چیز کا ارادہ کر لیا کہ بس
کہ اس مارکے کا سبب جو ہے نا وہ بیسکلی یہ بنا کہ حارث بن عمیر الازدی جو ہیں ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا فوری طور پر. ان لوگوں سے، ان غساند سے جو ہے نا ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. اچھا، اب اس میں ایک چیز کا اور بھی آپ خیال رکھیں اور دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگی کنٹنجنٹ تھی نا بیسکلی، یہ رومیوں کے لیے نہیں بھیجی تھی، یہ غسانڈز کے لیے بھیجی گئی تھی، اور رومی اس میں ان کے ایلائے بن کر جو ہے وہ ایڈ اپ ہو گئے تھے. تو اگر آپ مطلب اکثر ہسٹورینز جو ہیں وہ اس بات کا بھی وہ کرتے ہیں کہ جناب رومیوں کے خلاف پہلی جنگ، رومیوں کے خلاف پہلی جنگ، یہ رومیوں کے خلاف پہلی جنگ نہیں تھی، یہ اصل میں تھی غسانڈز کے خلاف، ان عربز کے خلاف جو کہ رہتے تھے اس احاطے کے اندر، جزیرہ نما عرب کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن وہ مشرک نہیں تھے، اور ان کا الحاق جو ہے وہ سارا کا سارا رومیوں کے. حاکم بصرہ کے پاس جو ہے وہ اس کو، اب آپ کو پتہ ہے بصرہ کا بھی ہم بہت دفعہ ڈیٹیل میں جو ذکر کر چکے ہیں. اگین بصرہ جو ہے وہ بصرہ نہیں ہے، آج کا بصرہ نہیں ہے، بصرہ یا بوزرہ اس کو ہم کہتے ہیں. وہ ایک ایسا شہر تھا بالکل شام کی سرحد کے ساتھ، اور یہ عرب کی سرحد کے ساتھ، شام اور عرب کی سرحد، سیریا جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو کہ بیسکلی تجارتی مرکز تھا، جس سے کہ شمال سے تمام تجارتی لوگ آتے تھے وہاں پر، اور جنوب سے بھی سب لوگ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے. وہاں ان کا سارا مال ایکسچینج ہوتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی، اور پھر وہ اپنی اپنی کنٹریز میں، بجائے اس کے کہ وہ ایک ایک کنٹری میں جاتے اپنا مال فروخت کرنے کے لیے، تو تمام تاجر جو تھے وہ بوزرہ جاتے تھے اور وہاں پر ان کا مال ہوتا تھا. تو بیسکلی حاکم بوزرہ کے پاس جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو ہے نا وہ خط بھیجا تھا، جو کہ یہ لے کر گئے حارث بن عمیر ازدی، اور ان کو غسانڈز نے پکڑ لیا، اور ان کے گورنر شاہ شرحبیل نے ان کی گردن مار دی. ٹھیک ہے، اور اگین یاد رہے کہ سفیروں کا، قاصدوں کا قتل نہایت سنگین جرم تھا، ایون اس وقت کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے بھی، اور اس پر اعلان جنگ آلریڈی سمجھا جاتا تھا. تو یہ ریزن ہمیں جو ہے وہ کافی ہمیں ملتا ہے الواقدی سے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ریزن ہے، اور ان میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو گورنر آف بوزرہ تھا، یہ اسی بصرہ کا جو گورنر تھا، اس نے مسلمانوں کو ڈائریکٹلی تھریٹ کیا تھا کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ کے خلاف ایک جسے کہتے ہیں جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے لیے اس نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اپنی اپنی جو نفری تھی وہ اکٹھی کرنی شروع کر دی، اپنی بٹالینز بنانی شروع کر دیں، جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ جنگ مؤتہ تو بس بوزرہ میں ہوتی نہیں ہے، اور اس سے تو بہت دور ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو یہ جو دوسرا جو ریزن تھا نا، اس کو ہم بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتے. جو پہلا ریزن تھا وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں نہ صرف الواقدی سے، سیرہ کی کتاب میں ملتا ہے، بلکہ احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے. تو جناب جمادی الاولیٰ جو کہ 5واں مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کا، اور 8ویں ہجری سال، سن 8ویں ہجری ہے. تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپائز تھے وہ ہر طرف ہوتے تھے، اور ان کا اسپائنگ نیٹ ورک بہت بہت اسٹرانگ تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپائز تھے وہ انہوں نے آ کے خبر دی کہ یہ لوگ غسانڈز جو ہے نا یہ اپنی فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے مدینہ پہ چڑھائی کرنے کا، اور یہ بھی سارا کچھ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ دونوں چیزیں جو ایک ساتھ ہی ہوئیں، کہ غسانڈز نے اپنی فوجیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں بالکل بارڈرز کے اوپر. کچھ نریشنز مینشن کرتی ہیں کہ 1 لاکھ فوجیں اکٹھی کر لیں، کچھ نے کہا 2 لاکھ اکٹھی کر لیں. ایون الرحیق المختوم جو ہے اس میں بھی 2 لاکھ مینشن ہے، اور ابن کثیر جو ہیں وہ بھی ہمیں 1 لاکھ کی تقریباً جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس میں اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیا عرب
اتنی تعداد میں موجود تھے کہ وہ 1,00,000 اکٹھے ہو جاتے. ٹھیک ہے, جب بہت زیادہ بھی عربوں کی احزاب میں, غزوہ احزاب میں جب ان کی پوری اکٹھے ہوئے تھے یہ لوگ, تو بھی 10,000 کے قریب بنے تھے نا. تو یہ 1,00,000 کا نمبر جو ہے نا, اٹ ڈزنٹ جسٹ میچ جو اس وقت کے, اگر آپ دیکھیں ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں یا اس وقت کی جتنی تعداد میں یہ لوگ موجود تھے یا جو پاسبلٹیز تھی, اس میں یہ نمبر جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگتا. اور 2,00,000 تو بالکل آؤٹ آف دا کویسچن لگتا ہے, لیکن کئی علماء نے استعمال کیا ہے. اور بات یہ بھی ہے کہ اس وقت وہاں بیٹھا کون تھا جو کہ بیٹھ کے نمبر ان کا گن رہا ہوتا یا ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا اور پھر ہسٹری لکھ رہا ہوتا. یہ ہسٹری ہمیں جو ہے یہ گیسٹیمیٹس ہمیں ان صحابہ کرام سے ملے نا جو سامنے کھڑے ہوئے, اور جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس کا ویو, اس کے ویو میں اگر ہم 3 بندے ہیں, 30 بندے ہیں اور ہمارے سامنے 3,000 بھی ہیں, تو وہ کتنے زیادہ ہوں گے, تو اس کو وہ 1,00,000 کے حساب سے ہی لگ رہے ہوں گے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے یہ نمبر جو ہے نا وہ ہم تک پہنچ رہا ہے. اور ابن کثیر نے ایک اور ریزن جو ہے نا وہ دیا ہے جو کہ تھوڑا سا آپ جسے کہتے ہیں فلاسفیکل ریزن ہے, لیکن اچھا ریزن ہے. اور تیسرا ریزن, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ مؤتہ تھی نا, یہ بیسکلی ایک پریپریشن تھی. یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریپریشن کا جو ہے نا وہ کیا تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ اب اس کے بعد صرف جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو عرب کے اندر ہی نہیں رہنا. یہ عرب تو ہم نے آلموسٹ کانکر کر لیا ہے, اس سے باہر نکل کے اور بھی جو ہے نا وہ خطے جو ہیں وہ آئیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوں نہ ہوں, ان کو آگے بڑھ کر یہ کام خود سے کرنا ہے. تو یہ بھی ایک کائنڈ آف جسے کہہ لیں نا کہ آپ یہ صحابہ کرام کو ایک پہلے سے ایک تیاری کروائی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آنے والے وقت کے لیے, آنے والے مارکوں کے لیے, کہ کس طرح سے دنیا میں اسلام کو جو ہے وہ پھیلانا ہے. تو یہ بھی جو ہے ایک ریزن ہے جو کہ ابن کثیر دیتے ہیں, اینڈ اٹ سیمس لاجیکل. کوئی اتنا اس میں وہ بات نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہر چیز کی تعلیم دی ہے, تربیت کی ہے ہر ایک کی, تو یہ بھی ایک تربیت کا پارٹ تھا. تو اس لیے جو ہے وہ اس میں گئے. اور پھر جنگ مؤتہ جو ہے وہ جنگ تبوک کا پریلوڈ ہے کیونکہ مؤتہ میں تو آپ سمجھیں ایک بٹالین, رومن بٹالین کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے تھے, صرف پوری رومن فوج نہیں تھی, لیکن تبوک میں جو ہے وہ پوری رومن فوج کے اگینسٹ تھے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی فتح کے بارے میں اتنی زیادہ بات کی. اپنی تمام احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ احادیث ہمیں ملتی ہیں شام کی فتح کے بارے میں. تو اتنی زیادہ وہ اپنے جو ہے وہ لائف ٹائم میں اس کے بارے میں بات کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو پہلا مارکہ پیش آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, وہ شام کی فتح ہی ہے. اور وہ اتنا ارلی, یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی جو مارکہ پیش آیا ہے وہ شام کی فتح کا ہی ہے. اور کمپلیٹلی یہی ہے بیسکلی. اس کے علاوہ اور کوئی فتح جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوائے شام کی فتح کے. تو بیسکلی پوائنٹ یہی ہے کہ مؤتہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ جو کہ امیڈیٹلی نان عربز کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر تسلط کی گئی ہو یا ان کے اوپر مسلط کی گئی ہو, ایسی چیز نہیں تھی. لیکن یہ ایک تیاری تھی آگے ہونے والی جنگوں سے جو کہ رومنز کے ساتھ کرنی تھی مسلمانوں نے, اور ایک لمبے عرصے تک کرتی رہنی تھی, یہ اس کی تیاری تھی. تو جمادی الاولیٰ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, جیسے کہ ان کا طریقہ تھا, وہ مسجد نبوی میں اناؤنس کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں, ہم لوگوں کو غسانیوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کے یہ جنگ کرنی ہے, اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. اور ظاہر ہے اس وقت کوئی ایسی پیڈ آرمی تو نہیں ہوتی تھی, سب لوگوں کو والنٹیئر کرنا ہوتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دفعہ کھل کے بتایا. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پچھلے جو مارکے تھے ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھل کے نہیں بتاتے تھے, مشاورت کرتے تھے جو اوپر ٹاپ کے لوگ تھے,
ان کے ساتھ مشاورت کرتے تھے، اور اس کے بعد جو باقی کے لوگ تھے ان کو نہیں بتایا جاتا تھا، ان کو ساتھ میں لے کے چلا جاتا تھا اور جا کے اس جگہ پہ بتایا جاتا تھا کہ ہم یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھل کے بتایا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ اتنا دور تھا، ان کو تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ لگنا تھا ایک طرف کا سفر کرتے کرتے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں اتنا بڑا جب آپ نے سفر کرنا ہے تو اس کا آپ نے اسی حساب سے جو ہے وہ سامان اپنا جو ہے وہ تیاری بھی اسی حساب سے کرنی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھل کے بتایا کہ جو ہے وہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں پچ ان کریں، اس میں والنٹیئر کریں، اور جو ہے وہ یہاں پر ہم نے اتنی دور جا کر جو ہے یہ جنگ کرنی ہے اور یہ سفر کرنا ہے اور یہ سب کرنا ہے. تو 3000 صحابہ کرام جو ہے انہوں نے والنٹیئر کیا، اور یہ اس وقت کی جمع ہونے والی سب سے بڑی جماعت تھی مسلمانوں کی. اور یہ نمبر ہمیں 3000 کا ملتا ہے زاد المعاد سے، فتح الباری اور جتنی بھی بڑی کتب ہیں اس کی سیرہ کی، ان سے ہمیں یہ نمبر ملتا ہے. یہ لوگ جمعے کے دن جمادی الاولیٰ میں جو ہے وہ جمعے کے دن، اور اگر ہم اس کو یہ 629 عیسوی اور یہ منتھ اگست یا سپٹمبر کا مہینہ بنتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جمعے کا روز تھا جس دن صبح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوچ کرنے کا حکم دیا. اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابن رواحہ کو جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکسپیڈیشن پر بھیجا، اور یہ جمعے کا دن تھا. تو میں نے اپنے آپ سے کہا، ابن عباس کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ابھی نکل جاؤں اس جماعت کے ساتھ جو صبح میں نکل رہی ہے، یا پھر میں ایک جمعہ آنا ہے، صلاۃ الجمعہ آنی ہے، وہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر پڑھ کے پھر نکلوں. کیونکہ یہ بھی صحابہ کرام کو لالچ ہوتا تھا نا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کر لیں. تو ان کو بھی یہ لالچ تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ لالچ تھا کہ میں صلاۃ الجمعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن لوں، ان کے ساتھ نماز پڑھ لوں، اور پھر جو ہے نا میں وہ آگے نکلوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا اور یہ رک گئے، یہ پیچھے رک گئے. انہوں نے کہا میرے پاس تیز جو ہے وہ گھوڑا ہے. اب ظاہر ہے 3000 کی فوج ہے، انہوں نے تیزی کے ساتھ تو نہیں آگے بڑھنا، وہ تو سلولی آگے بڑھیں گے. اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے جانور ہیں ان کے ساتھ، پھر کھانے پینے کا سامان ہے، مطلب سامان سے لدے ہوئے بھی ہوں گے. تو یہ لشکر تو تیزی سے نہیں آگے بڑھے گا. تو میں اگر اپنے تیز ترار گھوڑے پہ سوار ہو کے بہت تیزی کے ساتھ بھی ایکٹ کرتا ہوں نا، تو میں پہنچ جاؤں گا، ان تک پہنچ جاؤں گا شام تک. تو انہوں نے صلاۃ الجمعہ ادا کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیتے ہیں مسجد میں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے عباس، آپ گئے نہیں ان کے ساتھ، آپ نے تو والنٹیئر کیا تھا جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بس آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے نہیں، لیکن میں ان کو جا کے کیچ اپ کر لوں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت تم اپنا دنیا کا تمام پیسہ بھی لے آؤ نا، اور وہ تم دے دو، اور مطلب صدقے میں تم دے دو اس وقت، تو تم وہ ریوارڈ حاصل نہیں کر سکتے جو ان لوگوں کو ملا ہے، اس جماعت کو ملا ہے جو صبح نکل گئی، جو اللہ کے حکم پر جو ہے وہ صبح نکل گئی. تم یعنی کہ اب جب تم جا کے بیسکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے اب اگر تم ان کو جا کے بیچ میں پکڑو گے، ان کے ساتھ شامل ہوگے نا، تو تمہارا ثواب وہ نہیں ہوگا جو ان کو مل گیا اس وقت نکلنے کا، جس وقت کے ان کو حکم دیا گیا تھا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت، کہ جس وقت حکم دیا جا رہا ہے بے شک صلاۃ الجمعہ ادا کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرنا بہت 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 بڑی سعادت، بہت بڑا، لیکن ان کا جو حکم آ چکا ہے اس پر عمل کرنا اس سے بھی بڑی سعادت ہے. اور بعض اوقات جو ہے آپ مطلب آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور آپ بڑے ریوارڈ کو چھوڑ کر چھوٹا جو ہے نا ریوارڈ، چھوٹا ثواب جو ہے وہ کما رہے ہوتے ہیں. تو اینی ویز یہ لیکن ہمیں اس سے پتہ یہ لگ گیا کہ جمعے کا دن تھا، اور اس دن یہ اس فوج نے جو ہے وہ کوچ کیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد ہمیں ترمذی کی بھی حدیث ہے جس میں کہ سلائٹ ویکنس ہے، اور
اس کے باوجود ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد موقع تھا ان کی پوری حیات طیبہ میں جس میں کہ انہوں نے 3 کمانڈرز کو جو ہے اپوائنٹ کیا، 3 لیڈران کو اپوائنٹ کیا، اور انہوں نے ان کا جو ہے وہ بیسکلی رول بتایا. اور اس سے ویسے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس جنگ کی سیویرٹی کا، اس کی جو شدت تھی اور اس میں جو نقصان ہونے کی پاسبلٹی تھی اس کے بارے میں مکمل اندازہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفینیٹلی بتا دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. زید بن حارثہ کون ہے؟ پھر یاد رکھیں، زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ بولے بیٹے جو کہ ان کی شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گفٹ کیے تھے اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اور اس کے بعد جب ان کے اصل پیرنٹس بھی آئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئے. زید بن حارثہ وہ ہیں، اور وہ واحد صحابی ہیں جن کا کہ نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے. حضرت زید کا نام، باقی صحابیوں کا ریفرنس آیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا ریفرنس آیا ہے کہ غار میں 2 میں سے ثانی اثنین کے طور پہ، لیکن زید کا باقاعدہ نام آیا ہے. اور پھر دوسرے تھے تو حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور فرمایا اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے. اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور یہ کب آئے ہیں؟ ان کی بھی ہم نے ریسنٹلی بات کی تھی. فتح خیبر کے موقع پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہوں نے دو ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف، وہ ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، ان کے بہت ہی قریبی کانفیڈانٹ دوست، کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا ہوتا ہے اپنا، بہت ہی قریبی. اور وہ ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن رواحہ انصار میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ نقبہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے بیت العقبہ دی تھی. اور بیت العقبہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جس شخص نے بیت العقبہ دی وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ ان کے لیے بھی جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی تھی. تو یہ عبداللہ بن رواحہ وہ ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور بہت ریسنٹلی ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ جب عمرۃ القضاء کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے اونٹ کی مہاریں انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے. اور یہ بے انتہا ایلوکوینٹ قسم کے پوئٹ ہیں، اور یہ مسلسل پوئٹری کرتے ہوئے جاتے ہیں، ایسی پوئٹری کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل گرما دیتے ہیں. اور جو مشرکین مکہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں اس وقت صرف اور صرف عبداللہ بن رواحہ کی پوئٹری کی وجہ سے، ان کے الفاظوں کی وجہ سے. تو عبداللہ بن رواحہ وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ تینوں بہت جلیل القدر صحابہ کرام اپنے وقت کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یک کے بعد دیگرے اپنا سپہ سالار جو ہے وہ منتخب کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم منتخب کیا، باندھا، اور اسے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اپنے ہاتھوں سے کیا. اور یہ وصیت ایک اور جو ہے وہ نریشن، ڈفرینٹ نریشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ایک اور نریشن میں یہ بھی اضافہ ہے اس میں کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے ہیں وہاں پہنچ کے اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو اگر وہ کر لیں تو بہت بہتر، اگر نہ کریں تو اللہ سے مدد مانگیں اور شدت سے لڑائی کریں ان کے خلاف. اور پھر یہ بھی فرمایا، ایک اور نریشن میں یہ بھی مینشن ہے کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی جو ہے وہ شہید کر دیے جائیں، ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے، تو ان کے بعد مسلمان جسے چاہیں اپنا سپہ سالار منتخب کر لیں، جسے مناسب سمجھے اپنا سپہ سالار منتخب کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ان کو جانے سے پہلے. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سیٹ آف رولز دیا جو کہ اتنا گولڈن رولز ہیں مسلمانوں کے لیے کہ تمام جو جنگ
کی کتابیں ہیں یا جنگ کی تیاریوں کی کتابیں ہیں یا جو اس میں جو لرننگ دی جاتی ہے نا وہ اس حدیث سے دی جاتی ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا، اللہ کی راہ میں لڑنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت کو تکلیف نہ پہنچانا یا نہ مارنا، اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو بھی، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو مارنا منع کیا، عورت کو، بچوں کو اور انتہائی عمر رسیدہ بزرگوں کو، اور کسی گرجے یا کسی بھی عبادت کی جگہ کو جو ہے وہ نہ مسمار کرنا، اس کو نہ گرانا، اور نہ ہی کسی تارک دنیا کو قتل کرنا، ایسا شخص جو کہ جو ہے نا وہ جنگلوں میں یا غاروں میں ادھر ادھر بیٹھا ہو عبادت کے لیے، اس نے دنیا سے کوئی اس کا سروکار نہیں ہے، تو فقیر کائنڈ آف لوگ جو ہوتے ہیں بالکل ان کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ کھجور یا کوئی بھی پھلدار درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ تو یہ سیٹ آف رولز، یہ کہنے کو ایک پیراگراف کی عبارت ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سنہری اصول بتا دیے ہیں، جنگی اصول جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہو گئے کور، اور آج تک ان اصولوں پہ بحث ہو رہی ہے کہ کون سی فوج جو ہے وہ بڑی مورل فوج ہے، اور وہی اپنے آپ کو مورل فوج کہتے ہیں جو ان اصولوں کا ذکر کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ تو جو ہے تو آج بھی یہ سارے کے سارے اصول بہت ہی مورل سمجھے جاتے ہیں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر دیے ہیں، یہ اصول سیٹ کر دیے ہیں جنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بات کر لی جعفر بن ابی طالب کی، زید بن حارثہ کی اور عبداللہ بن رواحہ کی، کہ یہ کون تھے اور ان کا کیا سٹیٹس تھا۔ ان کی ہم بات ڈیٹیل میں کر چکے ہیں اس سے پہلے، پچھلی ویڈیوز میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو جناب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر دیا، ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جھنڈا پکڑایا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کی اتنی لاج رکھی کہ کیونکہ یہ جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑایا تھا تو انہوں نے اس جھنڈے کو بالکل گرنے نہیں دیا، انہوں نے بھی اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں ہی آخر وقت تک رکھا، نہ کسی اور کو پکڑایا۔ اور پھر ایک سٹینڈرڈ جگہ تھی، جس طرح ابھی بھی ہم کرتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے عزت و اکرام کی خاطر ان کو دروازے سے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو ہم ان کو دروازے تک سی آف کرنے جاتے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے جاتے ہیں، فیئر ویل کہنے جاتے ہیں۔ تو مدینہ میں بھی ایک ایسی جگہ تھی اسپیشلی جس کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو ہے وہاں پر لوگ اپنے مہمانوں کو یا کسی وفد کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جنگی بٹالین کو، جن کو سریات کو وہ بھیجا کرتے تھے، وہاں تک چھوڑنے جاتے تھے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹیلا تھا، ٹبا سا تھا، ایک ٹیلا تھا جس کا نام تھا سنیات الوداع۔ سنیا کہتے ہیں اونچائی، پہاڑی کو، سنیا کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹی پہاڑی، چھوٹی ہل، اور ودا کا مینز خیر بات کہنا، کسی کو بائے بائے کرنا، سی آف کرنا۔ تو اس جگہ کا نام ہی رکھا ہوا تھا انہوں نے سنیات الوداع، اور ہم جانتے ہیں، اور ہم وہ نشید جو ہے بہت پڑھتے ہیں، ہے نا، وجب الشکر علینا من سنیات الوداع، یہ والی جو ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں انہوں نے یہ نشید پڑھی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ نشید پڑھی گئی تھی جب جنگ سے واپسی پر، جب یہاں پر آتے تھے، کیونکہ سنیات الوداع جو ہے وہ جانے والی جگہ تھی، جب وہاں پر آتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ نشید جو ہے وہ پڑھی گئی تھی۔ تو خیر، سنیات الوداع پر پہنچ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں آپ کو جس طرح ہمیشہ کہتی ہوں کہ پکچر کریں ان سب چیزوں کو، ان سب جگہوں کو پکچر کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری فوج کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ تینوں ہیں، اور شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ یہ شہید ہو جائیں گے، اور ان کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنی سخت جنگ ہونے والی ہے۔ اور میں جس چیز کو پکچر کرنا چاہتی ہوں نا، کہ میں چاہتی ہوں مجھے تھوڑی اور انفارمیشن ملے، وہ یہ کہ اس وقت
اس جنگ کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ان کا لیڈر بنایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جنگ میں، کسی سریہ میں یا کسی ایکسپیڈیشن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت بھیجی اور اس میں زید بن حارثہ ہوں اور وہ ان کو لیڈر نہ بنائے، بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک کہا کرتی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید پہلا خلیفہ بھی وہی ہوتے. اتنا زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ انٹریکشن یا ان کے ساتھ پیار و محبت یا ان اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اسلام کی اور ان کا وہ بھی اتنا زیادہ تھا. تو اینی ویز زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس جنگ میں یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ہیں، حضرت ابو بکر بھی تو ہیں، اس میں خالد بن ولید بھی ہیں، اس میں جو ہے عمر بن العاص بھی ہیں، اس جنگ میں جو ہے وہ ابو عبید اللہ بھی ہیں، اس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو کہ بعد میں جا کے مطلب ہیوج، جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے آئیڈلز، لٹرلی مسلم آرمی کے آئیڈلز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت آپ دیکھیں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا، کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا، اور وہ سب لوگ فوج میں ایک عام سے ایک فوجی کی حیثیت سے جو ہے نا وہ سب لوگ بیچ میں شامل ہیں. تو یہ ہماری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ ان کا ہمیں ذکر نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سب بیچ میں موجود ہیں اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ یہاں پر اس طرح سے اس میں جا رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ ساری ہدایات کرتے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے کہ ان کو بتاتے جا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں اور سارا کچھ، اور ان کو وہاں پہ جا کے وہ رخصت کر آتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ جو ہے نا وہ اس موقع پہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اب عبداللہ بن رواحہ یہ سب یہ جو ہے نا حدیث کہہ لیں آپ کہ یہ نریٹڈ ہے زید بن ارقم سے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو کہ عبداللہ بن رواحہ نے ان کو پالا ہے، ٹھیک ہے. وہ کسی موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرفن ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کو پالتے ہیں. تو عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، زید بن ارقم وہ ایک ہی سواری پر دونوں آگے پیچھے سوار ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ جو ہے نا وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا گریہ شروع ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم میں اس دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں، یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے خدا نخواستہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے شہر سے دور جا رہا ہوں یا میں مر جاؤں گا یا میرے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان کو ان کتاب اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے سنا جس میں کہ جہنم کا ذکر ہے. اور وہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہ 71 جو ہے وہ سورہ ہے، اس کی 19ویں آیت ہے کہ، اور اس کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہی ہوں کہ اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے. اور یہ بہت خوفناک، واقعی یہ بہت خوفناک آیت ہے. مطلب اس میں اس کا جو میسج ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. اور وہ کیا میسج ہے؟ وہ میسج یہ ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ اچھا مسلمان ہے، برا مسلمان ہے، اس کو جہنم کے سامنے پیش کیا جانا، یا جہنم کو اس کے سامنے پیش ضرور کیا جانا ہے، ضرور، لازمی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا لازمی فیصلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی فیصل کی ہوئی بات ہے. اور اس وقت جب مطلب آپ کو مطلب ہم کس طرح یہ امیجن بھی ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے سامنے لایا جائے گا اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. اگر تو ہمارے اعمال ایسے ہیں تو اس وقت ہمیں اس میں پھینک دیا جائے گا، پھر ہماری وہاں سے ہم نے پلٹنا نہیں ہے. اور اگر ہمارے اعمال بہتر ہیں تو ہمیں دکھا دیا جائے گا کہ یہ تمہاری جگہ تھی، ورنہ جہنم میں یہ جگہ تھی. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہم صرف اور صرف اس کو دیکھنے کی بھی تاب لا سکتے ہیں، جہنم کو. اس کے اندر قدم رکھنا تو دور کی بات ہے کہ ہم اس کو صرف دیکھنے کی بھی تاب لا سکتے ہیں. تو
یہ جو آیت ہے نا، اس نے اتنا اثر کیا ہوا تھا عبداللہ بن رواحہ کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد میں کیسے پلٹ سکوں گا. وہی چیز جو ہم بھی سوچ سکتے ہیں، میں بھی سوچتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ وہاں تک لے آئیں گے اور وہاں سے پلٹا دیں تو یہ بہت بہت بڑی بات، بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن ہمارے اعمال اور ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہاں سے پلٹائے کیسے جائیں گے. تو عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ رو رہے تھے کہ، اور پھر لوگوں نے ان سے کہا، مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کی سلامتی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کو ہماری طرف سے نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لے کر آئے. لوگوں نے ان کو بڑی دعائیں دی، ان کو تسلی دی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اس طرح نہ کریں. جس کے اوپر اب عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بہت اچھے پوئٹ تھے، بے انتہا زبردست قسم کی. اور ان لوگوں میں ایک بہترین صلاحیت جو تھی، جو اب شاید ناپید ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ آن دی اسپاٹ پوئٹری کرتے تھے. کوئی موقع جو جس وقت چل رہا ہے نا، اسی وقت انہوں نے اس کی جو ہے نا اس کے اوپر پوئٹری کرنی ہے. تو عبداللہ بن رواحہ نے اسی وقت پوئٹری کی جو کہ عربک میں تھی. میں آپ کو اس کا مفہوم سا بتا دیتی ہوں کہ وہ اس طرح سے تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور میں شہادت کا اور مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے یہ وہ غازی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی، یہ ہدایت یافتہ رہا. تو یہ وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ الفاظ تھے ان کے، یا ان کا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اسی وقت یہ پوئٹری کی فوری طور پہ. اور وہ اس میں اچھا اب وہ یہ پوئٹری کر رہے ہیں، اور یہ جو زید بن ارقم ان کے پیچھے سوار ہیں، اور وہ بیسکلی بہت تکلیف میں آ گئے کہ ظاہر یہ ایک فادر فگر ہے ان کے لیے. اور ان سے کہا کہ آپ کیوں ایسے بول رہے ہیں، آپ کیوں جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، میں تو اکیلا رہ جاؤں گا دنیا میں، میرا کون رہے گا آپ کے جانے کے بعد. تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے نا وہ ان سے جوکنگلی کہتے ہیں یا لوکا. لوکا جو ہے وہ ایک ٹرم ہے عربک کی جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ابے بے وقوف، جسے ہم پیار سے کسی کو کہتے ہیں نا ارے وہ بے وقوف. تو اس طرح سے نا تو انہوں نے کہا یا لوکا جوکنگلی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازیں گے. اور دیکھو نا یہ پورا کا پورا جو جانور ہے، یہ کیمل جس پر ہم بیٹھے ہوئے سواری، یہ پوری کی پوری تمہارے حصے میں آ جائے گی، تمہیں کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرنی پڑے گی. تو بیسکلی وہ شہادت چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کو وہ بہت ہی لائٹ موڈ میں بھی رکھ رہے ہیں تاکہ زید بن ارقم جو ہے ان کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو، کیونکہ بہرحال زید بن ارقم جو ہے وہ ان کے ایک طرح سے لہ پالک بیٹے کی طرح ہے، انہوں نے پالا ہے ان کو. تو بہرحال یہ ہوتا ہے وہاں سے نکلتے ہوئے. تو اب یہ اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، اور یہ بہت لمبا سفر ہے. یہ لوگ سفر کرتے ہیں جارڈن، کرنٹلی جس کو ہم اردن کہتے ہیں، جارڈن، وہ اس کی سرحد پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جو اس وقت جو ہے یہ شام کہلاتا تھا، شام کا صوبہ تھا. اور یہ وہاں پر مارچ کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں ایک وادی میں جس کا نام ہے معان. معان اس کا نام ہے، اور یہ وہاں پہنچ کر وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں. غسانت جو تھے، غسانی جن کے خلاف یہ آ رہے تھے، ان کو بھی خبر مل جاتی ہے، اور وہ بھی پینک ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے. اب غسانت جو ہیں یہ بھی جلدی جلدی اپنے ہرکارے دوڑاتے ہیں، اپنے جو دوسرے قبیلے ہیں، ان کے اندر کے جو قبیلے ہیں ان کے نام کچھ اس طرح سے تھے، لخام، جزام، القیم، اس طرح یہ ان کے نام تھے، اور بھی بہت سارے. یہ ان کے پاس بھی اپنے وفد بھیجتے ہیں کہ بھئی ہمیں مدد چاہیے، مسلمان آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ مدد چاہیے آپ کی. تو وہاں سے ان کے جو ہے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ رومنز کو بھی بھیجتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا وقت آ گیا، ہم پر اس طرح مسلمان عرب جو ہیں وہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں مدد چاہیے. تو ادھر سے رومن بادشاہ بھی جو ہے
ہرقل اس وقت وہی ہرقل ہے جس کی ہم نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے بہت تعظیم کے ساتھ ان کا خط رکھا تھا، اور جو ہے اس نے اس بات کو اکنالج کیا تھا کہ ہاں یہ آخری نبی ہیں، اور وہ چاہتا تھا مگر اس نے اسلام اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کو کی وجہ سے جو اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ہرقل کو بھیجا، اور ہرقل نے بھی اپنی فوج کی کچھ کنٹینجنٹس ان کو بھیج دی۔ اکثر کتابوں میں اس بات کو جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے کہ ہرقل عظیم اس وقت ہیراکلیوس خود بنفس نفیس 2 لاکھ کی فوج لے کر وہاں موجود تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ یہ چیز صرف اور صرف اسلامک ہسٹری میں ہی ریکارڈڈ نہیں ہے، یہ ان کی رومن ہسٹری میں بھی، نان اسلامک نان عرب ہسٹری میں بھی ریکارڈڈ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فوج اتنی بڑی نہیں تھی، مطلب رومنز نے ان کی ہیلپ کی تھی، اٹ واز اے بگ نمبر، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ لاکھوں میں ہو، وہ نمبر لاکھوں میں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کی کانسٹنٹ لڑائیاں صرف اس محاذ پہ انہوں نے صرف اور صرف غسانیت کے ساتھ ہی تو نہیں نا، انہی کی تو مدد نہیں نا کرنی، یہ تو فارس کے ساتھ لڑ رہے تھے اس وقت۔ ان کی تو ایک اتنا بڑا محاذ، ان کا سپر پاور تھی اس وقت کی فارس جو ہے، ان کے ساتھ لڑائی ان کی چل رہی تھی، تو ہاؤ could they have اتنا بڑا نمبر وہ کیسے نکال سکتے تھے اپنی فوج کا نا بھیجنے کے لیے۔ اچھا، اور ہیراکلیوس اس وقت زندہ ہے، اور ہیراکلیوس اس وقت بھی زندہ تھا، یہی والا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم فتح کیا گیا تھا، تو یہی والا ہیراکلیوس جو ہے نا وہ زندہ تھا، جس کی اس وقت بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہیراکلیوس خود نہیں آیا تھا اس جنگ میں، اور اس نے اپنے آرمی، اپنے لیوٹیننٹس بھیجے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ غلطی ہے جو کہ ایون ابن اسحاق نے بھی مینشن کی ہے، کہ ابن اسحاق نے بھی اپنی کتاب میں اس چیز کو جو ہے لکھا کہ ہیراکلیوس خود آیا تھا، تو پھر بعد میں جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلطی ہے اور ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب اتنے لوگوں کی جو ہے وہ فوج اکٹھی کی، تو یہ ملا کے ٹھیک ٹھاک بڑا نمبر بن گیا، بہت بڑا نمبر بن گیا، لیکن اس کی صحیح تعداد ہمیں نہیں معلوم۔ عام طور پہ مسلم ہسٹورینز اس کو 1 لاکھ سے 2 لاکھ بتاتے ہیں، مگر شاید ایسا نہیں ہے، اور کلاسیکل بکس اس کا لاکھ مینشن کرتی ہیں۔ ایک اور کتاب ہے السہیلی کی، اس میں جو ہے وہ 1.5 لاکھ بھی بتائی گئی ہے یہ تعداد، اور جو ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا الرحیق المختوم میں تو 2 لاکھ بتائی گئی ہے۔ لیکن آپ اس وقت کا اندازہ کریں، اس دور کا اندازہ کریں کہ اس میں کتنی آبادی تھی، اور اب تک مطلب عرب جزیرہ نما عرب میں کتنی آبادی تھی، اور کیا غسانج 2 لاکھ کی فوج اکیلی اکٹھے کر سکتے تھے؟ اتنے عربز تھے، ان ٹوٹیلٹی اتنا نمبر تھا ان کا، تو اور رومنز کے لیے بھی یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جنگ جو کہ ان کے اوپر نہیں مسلط کی جا رہی، ٹھیک ہے نا، یہ جنگ رومنز کے خلاف تو ہو ہی نہیں رہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی رومنز کے اگینسٹ تو بھیج ہی نہیں رہے کسی بھی فوج کو، تو وہ کیوں ایسی جنگ کے اندر اپنا اتنا بڑا نمبر جھونک دیں گے؟ آخر ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں بہت بڑا اماؤنٹ استعمال ہوتا ہے جب آپ ایک فوج کو تیار کر کے آگے آتی ہے، تو وہ کتنا پیسہ اس کے اوپر لگتا ہے، تو وہ ایک ایسی جنگ کے اندر کیوں کر اپنے آپ کو جھونکیں گے جو کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ایک الحاق کی خاطر جو کہ ایسے قبائل کے ساتھ ہے، عرب قبیلوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات سینس نہیں بناتی کہ اتنا بڑا نمبر رومیوں نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس بارے میں ایک نئی چیز بھی جو مجھے پتہ لگی نا، وہ یہ کہ پاکستانی ایک ہسٹورین ہے اور لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں پاکستان آرمی میں، ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل AI اکرم یا اکرام، یہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے اس پہ بڑی تفصیلی ریسرچ کی، یعنی وہ خود گئے تاکہ مقام پر وہ خود گئے اور انہوں نے مختلف ریسورسز سے پوری ریسرچ کی، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے دی سورڈ آف اللہ کے نام سے، جو کہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، خالد بن ولید کے اوپر لکھی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں اور وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ میکسیمم نمبر جو ہے نا وہ 10 سے 30 ہزار تھا تقریباً،
جو فوج ان کے سامنے آئی تھی اس سے زیادہ نہیں تھے، اور ٹریڈیشنلی 1 لاکھ سے 2 لاکھ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو مسلم کیمپ جو ہے بہرحال یہ کنٹروورشل چیز ہے، اس کے بارے میں ہم جتنی کر سکیں، لیکن یہ ایک ہسٹری کی چیز ہے کہ ہم جتنی بھی اس کے اوپر ریسرچ کر بھی لیں گے ہم اس کو چینج تو نہیں نہ کر سکتے. بہرحال کچھ بھی تھا، اسٹل یہ مسلمانوں کے لیے 1:10 کا ریشیو تو تھا ہی. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے اپنا کیمپ جو ہے نا وہ اب یہ نارتھ کی طرف، شمال کی طرف بڑھتے ہوئے یہ معان پہنچتے ہیں، اور شمالی حجاز سے جو یہی ہم نے بات کی تھی کہ شامی علاقے، اردن کے جو علاقے متصل ہیں یہ وہاں پر ہیں، انہوں نے اپنا لشکر کا پڑاؤ وہاں پر ڈالا، اور یہیں پر انہوں نے پھر اپنے آگے جس طرح وہ اپنے سپائز بھیجتے تھے، جاسوس بھیجتے تھے، وہ انہوں نے بھیجے، اور جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ہرقل جو روم ہے اس نے بھی فوجیں جو ہیں وہ اپنی بھیج دی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں رومیوں کا لشکر بھی جو ہے وہ آگے خیمہ زن ہے. اور اس کے جھنڈوں کے علاوہ پھر وہ لخم، جزام، بلقین، بہرا اور جتنے بھی قبائل ہیں ان کے بھی جھنڈے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی فوج ہے. اب ظاہر ہے جو دیکھ کے آنے والے انہوں نے جو ایسٹیمیٹ کیا تو انہوں نے شاید ایسٹیمیٹلی کہہ دیا کہ جو ہے تقریباً 1 لاکھ کی فوج لگتی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس بات کو پھر اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ ڈائریکٹلی رومنز کے اوپر نہیں تھی، رومنز صرف ہیلپ کرنے آئے تھے غسانیدز کی. ٹھیک ہے، اب جب مسلم کیمپ میں کو جو ہے وہ یہ خبر ملتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے اور ان کا گیسٹیمیٹ تھا تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، تو اب وہ بھی سوچ میں پڑ گئے اور وہ رک گئے وہاں پر معان میں کہ یہ اتنا بڑا سمندر جیسا لشکر ہے، اس کو ہم کیسے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے، تو اس کے ساتھ ٹکرایا جائے یا نہ ٹکرایا جائے. اور انہوں نے آپس میں نا مشاورت جو ہے وہ شروع کی، اور اس میں تقریباً ان کو 2 دن لگ گئے. یہ 2 دن رک گئے وہاں پر، اور یہ آپس میں مشاورت کرتے رہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر رکیں اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ یہ تو بہت زیادہ بڑا لشکر ہے اور ہم بہت کم ہیں، کہ وہ ہمیں یا تو مزید کمک بھیجیں، پیچھے سے ہمیں مزید جو ہے وہ کچھ نفری تعداد لوگوں کی بھیجیں لڑنے کے لیے، یا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ بیسیکلی کنفیوز ہو گئے. اب یہ مشورہ کرتے رہے، لیکن کیا بات تھی، اگر وہ تیز ترین سوار بھی بھیجتے وہاں سے تو ان کو 2 ہفتے تو لگنے ہی تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں، واپس آنے میں کتنا وقت لگنا تھا. اب سامنے آپ کے جو ہے وہ فوج کھڑی ہوئی ہے، تو آپ صرف یہ مشاورت کرنے کے لیے 2 دن تو آپ نے گزار دیے، تو آپ ہفتوں تو نہیں لگا سکتے تھے نا اس چیز کے لیے. ان کو کہیں بھائی 1 منٹ رک جاؤ، ہمیں نہیں پتا ہم نے ابھی کیا کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو ایسے موقع کے اوپر اب حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ سب کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں سب سے، تو انہوں نے عبداللہ بن رواحہ سے اس موقع پر جو ہے نا وہ اوپینین مانگا. ان سے کہا کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. اب مجھے یقین ہے اس بات کا کہ زید بن حارثہ کا اپنا بھی اوپینین وہی ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایلوکوینس نہیں دی ہوتی زبان کی. تو زید بن حارثہ جانتے تھے کہ عبداللہ بن رواحہ جب بولیں گے، جب بات کریں گے، تو ان کی بات کا جو اثر ہے نا، یا وہ جس طرح سے بات کریں گے نا، وہ لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر کرے گا جو شاید میری بات کا نہ کرے. تو انہوں نے عبداللہ بن رواحہ سے کہا کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی کہ ہمیں رک جانا چاہیے یا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجنا چاہیے. انہوں نے کہا، لوگوں کو گرما دیا بیسیکلی، انہوں نے اپنی شاعری سے اور اس وقت جو انہوں نے تقریر کی اس سے، اور کہا کہ لوگوں، خدا کی قسم، جس چیز سے تم لوگ کترا رہے ہو یہ وہی تو شہادت ہے، اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں، اسی کی طلب میں تو ہم نکلے ہیں. یاد رہے کہ دشمن سے ہماری لڑائی کبھی بھی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہوتی، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے مشرف کیا ہے. اس لیے چلو آگے بڑھو، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے 1 بھلائی تو حاصل ہو کر ہی رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے، غازی کہلائیں گے، اور یا پھر ہم شہادت سے سرفراز ہوں گے. بالآخر عبداللہ بن رواحہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی،
اور وہی ہوا جو زید بن حارثہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی جو شیلی تقریر نے سب کے دل گرما دیے اور انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. اب یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ کھڑے ہوئے تھے بلقا کا جو ولیج سا تھا یا معان کا جو تھا, وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. وہاں کے لوگ بھی مسلمان تو نہیں تھے نا, یا ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ ذرا آگے بڑھے نا, یہ پوری اسلامک فوج, تو انہوں نے پیچھے سے تیر برسانے شروع کر دیے. اور تیر برسائے تو ان میں سے کئی مسلمان جو ہیں ان کو تیر لگے اور وہ شدید زخمی بھی ہو گئے اور ایک دو کی شہادتیں بھی ہوئیں. تو اب لوگوں کو جو ہے وہ ہوا کہ سب لوگوں نے کہا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ واپس پلٹیں اور ہم پہلے یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا, پہلے ان کو ہم سبق سکھا لیں, اس کے بعد آگے چلیں گے. اور آسان بھی تھا, مطلب وہ گاؤں کے اوپر قبضہ کر بھی سکتے تھے, اتنی بڑی ان کی تعداد تھی, کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. لیکن زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں, میں اس وقت جو ہے نا ہرگز اپنا فوکس نہیں ہٹانا چاہتا. جس مقصد کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, میں اس کی طرف سے اپنا فوکس نہیں ہٹانا چاہتا. ان سے ہم بعد میں ڈیل کریں گے, ابھی ہم آگے جائیں گے, کیونکہ ان سے ڈیل کرنے کے دوران پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ رہے کون نہ رہے, اور پھر ہمیں کتنا مطلب ہمارے وسائل جو ہیں وہ کتنے زیادہ خرچ ہو جائیں, اور جو ہے وہ ہماری ہمتیں ویسی باقی نہ رہیں, ہم تھک جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سیدھا وہاں جائیں جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں. تو پھر یہ فوج اسی طرح سے آگے بڑھی, اور پھر معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد انہوں نے دشمن کی طرف پیش قدمی کی, اور بلقا کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا, ان کو سامنے سے رومی فوجیوں کا سامنا بھی نظر وہ بھی آئے اور دشمن بھی آنے لگے. تو اس کے بعد مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو مؤتہ کی جانب جو ہے وہ سمیٹ لیا, یعنی کہ مسلمانوں نے ہی اس پوائنٹ کا انتخاب کیا جس کو کہ مؤتہ کہتے ہیں, اور وہاں پر اپنے آپ کو سمیٹ کر وہ خیمہ زن ہو گئے. انہوں نے وہاں پہ کیمپ جو ہے اپنا وہاں پر خود لگایا, اور پھر لشکر کی جو ہے انہوں نے ترتیب کی, تنظیم کی, جس طرح سے کیا جاتا تھا کہ مسلمان لشکر ہمیشہ 3 بٹالینز میں 3 فلینکس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا, ایک سیدھے ہاتھ پہ, ایک الٹے ہاتھ پہ, ایک سینٹر میں ہوتا تھا. تو سیدھے ہاتھ پر جو ہے اس کی قیادت قطبہ بن قتادہ عذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی, اور الٹے ہاتھ پہ جو ہے اس میں عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی گئی. اور یہ جو تینوں لیڈران تھے یہ سینٹر بٹالین میں بیچ میں جو ہے وہ موجود تھے. اب کیوں انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تو ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا ریزن تو پانی ہوگا, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ریور تھا, ریور بہ رہا تھا, تو وہ ان کو اپنے پیچھے لینا تھا ساتھ میں, تاکہ پانی, کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹریولرز ہیں, یہ مسافر ہیں, یہ دور سے آئے ہیں, ان کو اب پانی کی ضرورت ہے. پچھلی جنگوں کا تھوڑا سا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی کس طرح سب سے پہلے پانی کو ہی کور کیا جاتا ہے. تو ایک تو وہ چیز تھی, اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ شاید زید بن حارثہ نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا کہ ہمیں ریٹریٹ بھی کرنا پڑے, ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے, جو کہ ایک جنگی اسٹریٹجی ہے کہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے, ریکوپ کرنے کے لیے, اور پھر جو ہے وہ وار کرتے ہیں. تو وہ ریٹریٹ کرنے کے لیے وہ لائن آف ریٹریٹ جو ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر ان کو پیچھے ہٹ کے وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر سکتے تھے, ان کو لگا کہ وہ وہاں پر موجود ہے. تو اس وجہ سے شاید انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ کا مؤتہ کا انتخاب کیا. اور پھر یہ کہ اب یہ آمنے سامنے دونوں فوجیں آتی ہیں جنگ کے دن, اور اس وقت ہمیں ابو ہریرہ کی ایک بہت اچھی سی حدیث ملتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے کب جو ہے وہ آئے تھے, یہ بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ابو ہریرہ صرف جنگ خیبر کے بعد, ٹھیک ہے نا, خیبر کے فوراً بعد. تو یہ بھی زیادہ پرانے نہیں ہیں, ان کی بھی پہلی جنگ ہے, انہوں نے بھی اس سے پہلے جنگ کوئی نہیں دیکھی. تو یہ اتنے حیران اور پریشان تھے کہ ان کا منہ لٹرلی کھلا ہوا تھا, اور ان کا منہ کھلا ہوا دیکھ کے ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے. تو ابو ہریرہ میں خود نریٹ کرتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ پہ پہنچا اور میں نے اتنی بڑی آرمی دیکھی اپنے سامنے, تو بہت ہی قریب تھا کہ جو ہے نا میں بھاگ جاؤں, اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, اور میرا منہ کھلا کا کھلا تھا. اور میں نے ان کی جو تیاریاں دیکھی, ان کے پاس نہ صرف یہ کہ بڑے چمکیلے ویپنز تھے,
بلکہ ان کی جو آرمرز تھیں، جو انہوں نے زرہیں پہنی تھیں، وہ بھی بڑی شائنی تھیں، اور ان کے بیچ میں گولڈ اور سلک جو ہے نا وہ سلا ہوا تھا کپڑا، ان کی ٹرمنگز تھیں. تو میں تو کبھی اتنی الیبوریٹڈ آرمی زندگی میں ہی نہیں دیکھی تھی، اتنی سجی ہوئی آرمی اور اتنی اوور ویلمنگ کہ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اور نہ صرف یہ ہم بات کر رہے ہیں تمثیل میں، بلکہ سچ مچ میں منہ کھلا کر رہ گیا. تو ثابت بن ارقم ایک اور جو صحابی تھے، وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا ابو ہریرہ اپنا منہ تو بند کر لو، اور لگتا ہے کہ تم نے تو بہت ہی ملٹیپل آرمیز دیکھ لی ہیں ایک کے بجائے. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں میں تو بالکل ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، اتنی بڑی آرمی، اتنی زیادہ لوگ، تو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو ثابت بن ارقم کہتے ہیں کہ تم نے بدر نہیں نا ہمارے ساتھ اٹینڈ کی تھی، تو ہم لوگ کبھی بھی، مسلمان کبھی بھی جو ہے نا وہ کفار کے اوپر غالب اپنے نمبرز کی وجہ سے نہیں آئے. یعنی اس وجہ سے کبھی بھی کفار کے اوپر غالب نہیں آئے کہ ان کے نمبرز بہت زیادہ تھے. اس وجہ سے ہمیں کبھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلبہ نہیں دیا، وکٹری نہیں دی، کہ ہمارے سائز کی وجہ سے. یہ تو ہمارا ایمان ہے جو ہمیں جتاتا ہے. تو یہ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ تھا. ظاہر ہے جو لوگ وہاں موجود تھے، ظاہر ہے اگر ایک عام حالات میں دیکھا جائے آج بھی، تو یہ ایک سوسائڈ مشن ہے. اتنی بڑی آرمی کے ساتھ اتنی چھوٹی آرمی کا ٹکرانا جو ہے وہ سوسائڈ مشن ہے. لیکن ان صحابہ کا ایمان اور ان کا ایکسپیرینس، یہ صرف اور صرف ایمان کی بات نہیں، یہ سوسائڈ کرنے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ پوائنٹ بھی سوچنے والا ہے کہ کئی لوگ، کئی علماء ایسے ہیں جو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ اس موقع کو واضح کرتے ہیں اس میں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو سوسائڈ اٹیمپٹرز ہیں نا ٹیررسٹ گروپس میں، یہ اس طرح سے وہ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ اس بات کو یہاں سے اس کی مثال لے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ لوگ سوسائڈ نہیں کرنے جا رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے ایکسپیرینس تھا، ان کو یہ ایکسپیرینس کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے. ایکسپیرینس کے طور پہ ان کو یہ چیز معلوم تھی کہ ہم اپنے نمبرز کی وجہ سے کبھی بھی نہیں جیتتے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے تو یہ لوگ ہرگز یہ اس بات کی شہادت نہیں ہے کہ یہ سوسائڈ اٹیمپٹس جو ہے نا، یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اینی ویز اب یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور لڑائی شروع ہونے والی ہے. اور ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ کافی زیادہ ہو گیا ہے میرے خیال میں. اگلے ہفتے ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ کس طرح یہ لڑائی شروع ہوتی ہے اور بیچ میں کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں. جتنی بھی ہمیں نریشنز ملتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے جوڑ کے ان کی ایک کہانی بنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کریں گے. تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور یاد یہ دلانا تھا کہ سردی بڑی شدید ہو چکی ہے، اور جس طرح یہاں سردی شدید ہے اسی طرح سے فلسطین میں اور غزہ میں، وہاں کے لوگ، سوڈان میں، ہر جگہ سردی کی لہر شدید ہے، اور وہ لوگ بہت برے حالوں میں ہیں اور ہماری بہت 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 مدد چاہتے ہیں. تو ان کی مدد، ان کے لیے دعا کو ہرگز نہ بھولیں، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب کرتے رہیں مسلسل، اور اس کو جاری رکھیں. اپنا جو بھی کام، اچھا کام آپ کر رہے ہیں غزہ کے لیے، پورے فلسطین کے لیے، اور پھر ہر وہ ملک اس وقت، یمن ہو گیا، اردن ہے، لیبیا ہے، اور اس کے علاوہ ویگر مسلمز ہیں، کشمیر ہے، سوڈان ہے، اور بھی جتنے ممالک جہاں جہاں مسلمان شدید تکلیف میں موجود ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے اوپریسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ان کا جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، اور لیسٹ مدد یہ ہے کہ ان کی آواز پھیلائیں. ان کو اپنے سرکل میں جتنی سے زیادہ ان کی آواز پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیں، ورنہ جو بھی مدد کر سکتے ہیں ان کی ضرور مدد کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.